الحمد للہ وحدہ الصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ دائما ابدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہدیہ درود پاک بحضور صاحب لولاک، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ نہایت قابل صد احترام محترم المقام حضرت علامہ پیر محمد عبداللہ چشتی سیالوی زید مجدہ، نہایت قابل قدر استاد القراء مولانا پیر منظور احمد صاحب صفدر، نہایت قابل صد عزت میرے علاقے کی پہچان مولانا مفتی محمد وسیم سیالوی صاحب، زید مجدہ، دیگر علماء کرام، نعت خوانان اعظام، میرے شہر کی انتظامیہ اور اس مجلس کا اہتمام کرنے والی ہماری بلدیہ کمیٹی، طلباء، سب کو آج کا یہ مبارک دن مبارک ہو۔ میں ہمیشہ کئی سال سے میرے نہایت قابل صد احترام علامہ مولانا قاری منظور احمد صاحب جو قرآنی آیات پڑھتے ہیں یہاں، میں کوشش کرتا ہوں کہ انہی میں سے کوئی مضمون منتخب کر کے میں آپ لوگوں تک پہنچاؤں، مگر امسال جو اس وقت میرے ملک کے یا عالم اسلام کے حالات ہیں، اس کے پیش نظر میں نے ایک مشہور آیہ کریمہ کا جملہ پڑھا ہے جس میں ارشاد یہ ہے کہ یقیناً اللہ کے ہاں دین اسلام ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ کا دین ہے نا وہ سلامتی والا ہے، اس میں عافیت ہے، خیر خواہی ہے، بھلائی ہے۔ اس کائنات کا خالق اللہ ہے اور اس کائنات کا مالک بھی اللہ ہے، اور اس کائنات کو جو نواز رہا ہے اپنی ربوبیت کی شان سے، وہ بھی میرا اللہ ہے۔
تو جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہماری ضروریات، ہمارے معاملات، ہمارے اخلاقیات اور ہماری معاشیات، اس کو میرا اللہ بہتر جانتا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیسے رہنا ہے، کیسے نہیں رہنا۔ اس لیے یہاں یہ جملہ ہے کہ اللہ کا دین، ان الدین، بے شک دین، عند اللہ، اللہ کے ہاں، اسلام، جو اللہ دین دیتا ہے وہ تمہارے لیے خیر خواہی ہے، وہ تمہارے لیے بھلائی ہے۔ اور اللہ کا دین لائے کون ہے؟ یہ دوسرا جملہ اس سے آیا، اللہ کا دین ہی خیر خواہی ہے، اللہ کا دین سلامتی ہے، عافیت ہے، رحمت ہے، ہدایت ہے۔ مگر اللہ نے اپنا دین نبیوں کے ذریعے بھیجا ہے۔ جو پیغمبر دین لائے گا، پیغمبر سے ہٹ کر، پیغمبر نہیں، بے شک جھوٹا دعویٰ کر لے یا بغیر دعوے کے کوشش کر لے، جیسے اکبر بادشاہ نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ جو تاریخ دان تھوڑے بہت توجہ کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں، اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن ہندوازم اور مسلم ازم کو یکجا کرنے کی کوشش کی کہ کچھ ادھر سے لیتے ہیں، کچھ ادھر سے لیتے ہیں، اور میں ملا جلا دین اکبری پیش کرتا ہوں۔ جو پیغمبر کے علاوہ دین ہوتا ہے وہ دین اسلام نہیں ہوتا، وہی سلامتی والا دین ہوتا ہے جو پیغمبر کی اتباع۔ اس کے علاوہ سلامتی نہیں ہے، خیر خواہی نہیں ہے، بھلائی نہیں پائیں گے۔ اب میرے دوستو، وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ میرا نبی آخری نبی ہے، مگر یہی دین اسلام نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کا دین بھی اسلام ہے، آپ کا دین اسلام ہے، نوح علیہ السلام کا دین اسلام ہے، ابراہیم علیہ السلام کا دین اسلام ہے۔ میں چند مشہور انبیاء کا نام لے رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کا دین اسلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا دین اسلام ہے، اور میرے پیغمبر کا دین بھی اسلام ہے۔ جو پیغمبر لائے گا وہ دین اسلام ہے۔ جو کلام وہی پیغمبر کہے گا وہ وہی الہی ہو۔ اوحینا کا لفظ تو اللہ تعالیٰ موسیٰ کی ماں کے لیے بھی استعمال کرتا ہے، اور پرندوں کے لیے استعمال کر دیتا ہے، مکھی کے لیے استعمال کر۔ وَأَوْحَا إِلَى النَّحْلِ، ہم نے مکھی کی طرف وحی کی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی۔ ہم اس کو القاء کے معنی میں لیں گے، خدا کی تربیت کے معنی میں لیں گے، اس کی رہنمائی کے معنی میں لیں گے۔ اللہ کی وحی اور اللہ کا کلام نہیں کہیں گے، اللہ کا کلام اسے کہیں گے جو پیغمبر لائے گا۔ ایسے نہیں ہے کبھی کوئی کہہ دے کہ مجھے وہی ہوئی، کسی کے پاس کوئی ٹیچی آ جائے یا کسی کے پاس کوئی چیچی آ جائے تو کسی ٹیچی یا چیچی کے آنے سے کلام اللہ نہیں بنے گا۔ کلام اس وقت کہلائے گا جب وہ کسی پیغمبر کی زبان سے نکلے، پھر اسے کلام اللہ کہیں گے، وگرنہ کلام اللہ نہیں کہیں گے۔ کلام اللہ کا نبی سنا رہا ہے، چاہے وہ تحریری آئے
اور چاہے قلب پر اتارا جائے۔ مگر ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے دوستو، یہ میرے پیر بھائیوں اور میرے بیلیوں، میرے بڑے معزز ساتھی بیٹھے ہیں، حکمت کیا ہے؟ جتنی کتابیں آئیں یہ سمجھانے کے لیے پکڑ رہا ہوں میں۔ اس طرح لکھے ہوئے کاغذ شان کے مطابق یا کتابچے پیغمبر کی خدمت میں جبریل پیش کرتے ہیں۔ جیسے قرآن میں آتا ہے کہ الواح طریت، یعنی وہ کاغذ کے ٹکڑے تھے جو یعنی ان کو تختیاں وہ پیش کرتی گئی، اس پر اللہ کا کلام لکھا تھا، لکھا ہوا آیا۔ اس میں راز یہ تھا کہ وہ میرا کلام پڑھ کر سنائیں، مگر جب آخری نبی کی باری آئی تو اللہ نے اس طرح کی کتاب نہیں بھیجی۔ میرے بھائیوں، اس طرح کی کتاب نہیں آئی۔ اللہ کس طرح تو نے کلام اتارا؟ فرمایا میں نے اس کو اپنے نبی کے دل پر اتارا ہے۔ اچھا اب دیکھو، یہ قلب مصطفیٰ، مخزن مصطفیٰ، مصدر مصطفیٰ جو منبع ہے، اس پر کلام آ گیا، سن تو پتہ ہی کوئی نہیں لگا کہ آ گیا۔ اور میرے نبی پڑھ کے سناونا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ اب حضور سنا رہے ہیں، اللہ چاہتا ہے کہ اب میرا آیا ہے آخری نبی، قیامت تک کوئی اکیلے کاغذ لے کر کہیں کوئی نیا دین نہ بنا بیٹھے۔ یہ کاغذ ہیں اللہ کے، اور یہ میرے پاس دین ہے، یہ ہے کتاب اللہ، یہ ہے القرآن میرے پاس ہے، میرے پاس کاغذ ہیں، اور وہ کہیں دین الگ نہ بنا بیٹھے۔ فرمایا میں اس قرآن کو، کلام کو پیغمبر کی زبان سے تمہیں دے رہا ہوں، قیامت تک اس قرآن کو سمجھنے کے لیے تمہیں درے مصطفیٰ زبان مصطفیٰ کی ضرورت رہے گی، تعلیم مصطفیٰ کی ضرورت رہے گی، ہدایت مصطفیٰ کی ضرورت رہے گی، معرفت مصطفیٰ کی ضرورت رہے گی۔ بھائی اگلے دن جیسے میرے عزیز القدر مفتی صاحب فرما رہے تھے، اگلے دن اسلام تھے، لیکن جیسے جیسے پیغمبروں کا وقت زیادہ گزرتا چلا گیا، وہ پیغمبر دنیا سے رخصت ہوئے، قومیں بدلتی چلی گئی، بالآخر شرک پر بعض کا انجام ہوا، بعض گمراہ ہو گئی، شرک میں پھنس گئی، اسلام پر تھی مگر نبی کا راستہ، توجہ فرماؤ، اسلام پر تھی، کب بھٹکی؟ میں یہ تم سے پوچھنا چاہتا تھا، یہی عزیزم نے بیان کیا، ہمیں سمجھایا، مت لگائی، بڑی اچھی مت لگائی، مجھے بڑا محسوس کیا۔ اسلام تھا، یہ جو مکی لوگ، میں بڑی معذرت کے ساتھ، مکی لوگ کون؟ تاریخ پڑھ کر دیکھو، یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، یہ پیغمبر کی اولاد ہے، مگر گردش زمانہ نے، معاشرت زمانہ نے جب راستہ چھوڑ بیٹھے تو بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے۔ تو جب کوئی پیغمبروں کا راستہ چھوڑ بیٹھتا ہے، وہی قوم گمراہ ہوتی ہے اور بھٹک جاتی ہے۔ وہ بھٹک گئی، ان کی کتابیں محفوظ نہ رہی، ان کے ادیان محفوظ نہ رہے، ان کے طرق راستے محفوظ نہ رہے۔ تو جب میرے پاک پیغمبر آخر زمان کی باری آئی،
تو اللہ تعالیٰ دونوں چیزوں کی بات فرماتا ہے. پہلے حضور کی ذات آئی تو فرمایا واللہ یعصمک من الناس. ادھر دیکھو نا، اس کے پہلے آیت کیا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے رسول، اے میرے پیغمبر، بلغ پہنچا دے ما انزل الیک من ربک، جو تیرے رب کی طرف سے تیری طرف اتارا گیا ہے، نازل کیا جاتا ہے، یہی سنا دے. اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کسی وقت بھی، کسی لمحہ اکیلا نہیں سمجھنا. واللہ یعصمک من الناس، تیری حفاظت کی ذمہ داری تیرا رب اٹھاتا ہے. اچھا، یہ جملے میں اگر کہوں تو تھوڑا سا تیز ہو جاؤں. اور میرے دوستو، میرے نبی کی عظمت کوئی نہیں گھٹا سکتا. یہ خاک دشمنی ہے، یہ قرآن جلانا دشمنی ہے اسلام. شارع علیہ السلام ہادی برحق کے ساتھ بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے. بے شک ہمارے دل دکھی ہیں، قابل نفرت ہے، لیکن کیا ایسا کرنے سے ذکر مصطفیٰ گھٹ جائے گا؟ میں آج جلوس دیکھ کر، میں یعنی غوثیہ چوک میں آ کر شامل ہوا تو میں ہر سال کہتا تھا اتنا اس دفعہ جلوس یا نبیلیاں میرے یہاں بڑھا لے، پتہ نہیں اگلے سال کے بڑھ سی. تے آج ویک کے دن میں اور حیران ہو گیا کہ یہ جتنا لوگ کوشش کرتے ہیں، گھٹانا چاہتے ہیں، میرا رب اپنے محبوب کو اتنا بڑھانا چاہتا ہے. اگر دیکھو، مجھے شعر یاد آیا ہے جماعت اہل سنت کے ایک نامور عالم دین بزرگ کا، جس کو ہم امام اہل سنت بھی کہتے ہیں، مجدد دین و ملت بھی کہتے ہیں. ان کا کوئی اپنا نیا مذہب نہیں ہے، ان کی کوئی اپنی نئی جماعت نہیں ہے. وہ جماعت اہل سنت کے ایک نامور عالم دین ہے. اور کیا فرما رہے ہیں؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر. ذکر اونچا تیرا، بول بالا تیرا. مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. ہر لمحہ والآخرۃ خیر لک من الاولیٰ، وہ ہر لمحہ اپنے نبی کی شان بڑھا رہا ہے. عزت بڑھتی جائے گی، ذکر بڑھتا جائے گا. یہ جو وہ خوف زدہ ہے نا، وہ حقیقت میں اسلام کی، اس دین مصطفیٰ کی حقانیت سے خوف زدہ ہے، ہم سے نہیں خوف زدہ. ساڈے کولوں نہیں خوف زدہ، ہم سے بھی خوف زدہ ہوں گے اگر ہم اتباع مصطفی اختیار کریں. پھر ہم سے بھی ڈریں گے. اب وہ ہم سے نہیں ڈرتے، وہ اس کتاب کی سچائی سے ڈرتے ہیں. میں مثال جی توجہ نال قرآن پڑھ لیا اس مسلمان ہو جامنا اینو ساڑی. اب یہ بغض ہے کہ جس نے توجہ سے پڑھا کسی سائنسدان نے کہ یہ میں سمجھوں، غور کیا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ وہ کہہ رہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جس نے سیرت مصطفی، دوسرا جملہ کہہ رہا تھا، جس نے سیرت مصطفی کا آج اس وقت اس عالم میں، جس شخص نے مسلمان، تو ہم تو مسلمان ہیں نا، جماندرو مسلمان، پیدا مسلمان ہوئے. ہمیں یعنی ماں کی جھولی میں کلمہ پڑھنا سکھایا گیا، لا الہ الا اللہ کی ضربیں سکھائی گئی، نبی کا عشق سکھایا گیا، نبی سے پیار سکھایا گیا. مگر کوئی غیر مسلم
آج میرے نبی کی اتنی عظیم سیرت، اتنا اعلیٰ کردار، وہ خلق عظیم کے پیکر آج کوئی اگر توجہ سے پڑھ لے سیرت مصطفیٰ کو تو وہ کلمہ پڑھنے کے بغیر اس کے پاس کیا رہے، وہ مسلمان ہو جائے۔ کوئی پی ایچ ڈی کرے سیرت مصطفیٰ کا، اس کا انجام کیا ہو؟ وہ کلمہ پڑھے۔ ہم سے کوئی نہیں رکھتا، کیوں؟ ساری طبیعت ویکھ کے، سارا کردار ویکھ کے انہوں نے کیا ڈر ہے؟ جیسا ہم مسئلوں کا حل کرتے ہیں، جیسا ہم کتابوں کا حل کرتے ہیں، اب تو مجھے یہ بھی ڈر لگتا ہے، یہ جو آج کل ہمارے زیب و زینت کے جو طریقے آئے ہیں اس میں نالین مصطفیٰ چھوٹی چھوٹی جھنڈیوں پر جس طرح یہ چھاپ کر لگائے گئے ہیں، میں تو ڈر رہا ہوں اب یہ گریں گے تو ان کی کون کرے گا تعظیم و تکریم، کون کرے گا؟ سادہ جھنڈیاں لگایا کرو، کیا کریں گے ہم؟ یہ گرنے کے بعد کیا کریں گے؟ جس طرح ہم اشتہار چھاپ رہے ہیں اور ان پر جو لکھ دیتے ہیں، جتنی عربی عبارات لکھ دیتے ہیں، بے شک علامہ صاحب اس بات کا بہت لحاظ رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی یہاں تو بہت خدا عزت دے، خدا عزت دے۔ میں دعا میں درد مند ہوں آپ میرے درد مند ہیں۔ اگر ہم اس طرح کریں گے تو یہ جب یہ نیچے گریں گے گلیوں میں تو پھر ان کا انجام کیا ہوگا؟ تو ہم سے وہ نہیں ڈر رہے، ہم تو مسئلے اونچی بنانے والے لوگ ہیں، آباد کرنے والے نہیں ہیں۔ ہم کتابوں کو چھاپنے والے لوگ ہیں، پڑھنے والے نہیں ہیں۔ ہم تو رٹا مارنے والے لوگ ہیں، ان کی اصل کیفیت کو سمجھنے والے، مضامین سمجھنے والے نہیں ہیں۔ تو جب ہم ایسا نہیں کریں گے تو وہ ہم سے نہیں ڈریں گے۔ کتنے ملک ہیں عرب، 58 یا اس سے زائد اسلامی ممالک، اور کتنے سلاطین، کتنے عربی، کتنے عجمی، 1.25 ارب یا 1.5 ارب کی اس وقت مسلمان قوم ہے جو اس وقت پوری دنیا میں موجود ہے، مگر وہ ہم سے نہیں ڈر رہے۔ وہ آج بھی ڈر رہے ہیں تو میرے نبی کی تعلیم سے ڈر رہے ہیں، میرے نبی کی سیرت سے ڈر رہے ہیں۔ وہ خوف زدہ، خوف زدہ۔ میں بہت بڑی میں جسارت کر رہا تھا۔ اچھا یہ تو تمہارا پیار ہے، یہ تو تمہارا پیار ہے جو مجھے آپ عنایت کر دیتے ہیں، اور مجھے پتا ہے بعض لوگ یعنی یہ میری درد مند آواز سننے کے لیے بیٹھے رہتے ہیں کہ کبھی ٹائم آ جائے اور ہم بات سن لیں۔ میں آخری جملے کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی، اب یہ پورا کفر جو ہے اب ان کو، میں پہلے اسلام کہہ رہا تھا اب کفر کہہ رہا ہوں۔ دیکھو دین اسلام ہے، 2 چیزیں، ایک مننا لے، ایک نہ مننا، یہ شروع سے آ رہا ہے۔ ماننے والے ایمان والے، نہ ماننے والے کافر۔ اس کے علاوہ 2 صورتیں اور بھی، ایک منافق، ایک مرتد، یہ ہیں، یہ بھی کافر، لیکن ان کی صورت اور ہے۔ مرتد کا حکم اور ہوگا، منافق کا حکم اور ہوگا، کافر کا، لیکن یہ بنیادی کافر ہے۔ ادھر مومن ہے، بنیادی طور پر 2 چیزیں۔ مرتد کسے کہیں گے؟ جو کلمہ پڑھ کے پھر کلمہ چھوڑ دے، جیسے قادیانی چھوڑ دے۔ تسی گل سمجھی میری؟ ہاں چھوڑ گئے، پہلے پڑھا تھا اب چھوڑ گئے۔ یہ مرتد، یہ کافر سے غلط سٹیپ ہے۔ بعض منافق ہیں
لیبل اسلام کا لگاتے ہیں مگر توہین میرے مصطفیٰ کی کرتے ہیں، کافروں جیسا طریقہ۔ حضور کی ذات کو چیلنج کرتے ہیں، لیبل اسلام ہے، ہمیں اس سے بھی بچنا ہے۔ یہ اسلام کفر پر چلے گئے میرے نبی کو نہ ماننے کی وجہ سے۔ اب نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کسی عیسائی کو اگر مومن بننا ہو، کسی یہودی کو مومن بننا ہو، کسی بھی مسلک و مذہب کو مومن بننا ہو تو اس کو جناب محمد رسول اللہ پر ایمان لانا اور اس قرآن کو ماننا ہوگا۔ ایک جملہ میں نے کہا تھا، حضور کی بھی حفاظت کا اللہ نے ذمہ اٹھایا، جو کتاب دی اگلی جتنی کتابیں آئیں نا اللہ نے ذمہ چاہے، فرمایا تھا دھیان رکھو، یہ خیال کرو، انہوں پڑھے بھی کرو تو انہوں یاد بھی رکھو، انہوں حفظ بھی کرو، یاد بھی کرو تو یہ دھیان بھی رکھو۔ سانو ذمہ لاتا اس زمانے دی قوم نو، انہوں پڑھے ہوئی صحیح، انہوں یاد بھی کرے ہو تو اس نے عمل کرے ہو، تیدا دھیان بھی رکھے ہو۔ لیکن کوئی قوم دھیان نہ رکھ سکی تو جب میرے آقا کی باری آئی تو خدا نے فرمایا سونا تیری حفاظت بھی میرے ذمہ، آئے آئے تیری حفاظت بھی میرے ذمہ، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اور اے میرے محبوب، جو میں نے تیرے اوپر قرآن اتارا ہے اس کی حفاظت بھی قیامت تک میرے ذمہ ہے۔ نہ تیری ذات کو کوئی گرا سکتا ہے، نہ تیرے کلام کتاب اللہ کو کوئی مٹا سکتا ہے۔ بھائیو، نہ جلانے سے کام بنے گا، نہ خاکے نکالنے سے کام بنے گا۔ فرانس کے صدر سن لے، اگر کام بنے گا تو محمد کریم کے کوچے میں اذان، اسی گھر میں آنا پڑے گا۔ نجات کی یہی صورت ہے۔ باقی علماء نے اچھی اچھی باتیں کی ہیں کہ ہم نے غیرت کا مظاہرہ کرنا ہے اور ہم نے بائیکاٹ بھی کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ایک میری دعوت بھی ہے، اے ہون سارے مسلمان آپس سے لڑنا بھڑنا چھوڑ دے۔ وہ نہیں دیکھ رہے یہ کون ہے یہ کون ہے، وہ تمہارے آقا کو چیلنج کر رہے ہیں، وہ اس کتاب کو چیلنج کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے اب ضرورت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ فرقہ واریت کو دفن کر دو، محمد کے غلام بن جاؤ، رسول اللہ کے تابعدار بن جاؤ، اور اپنی وفا ساری کی ساری شخصیات پر نہ ڈالو۔ سب سے بڑی وفا دامن مصطفیٰ سے لپیٹ کر رکھو۔ اگر ہم اس طرح کر گئے تو پھر ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی بہتر۔ وما علیہ